اب 1.5 مہینے پہلے رمضان میں 1 سے چھوڑتے تھے، 70 پر 9 سے چھوڑتے تھے، 60 پر 4 سے چھوڑتے تھے، عبداللہ نئی بلڈنگ جو ہے ایکسپینشن وہاں سے چھوڑتے تھے، اور صفا مروا کے وہاں سے چھوڑتے تھے۔ تمہاری قسمت، کوشش کرو جیسے تمہیں ٹاور سے آ کر صحن میں لینڈ ہوتے ہیں، رائٹ سائڈ آپ کے بابا عبدالعزیز نمبر 1 گیٹ ہے، لیفٹ سائڈ آپ کے 79 گیٹ ہے۔ 79 میں چلی جاؤ، 1 میں چلی جاؤ، 1 کو گئے گدام گیا، 79 تک چلے جانا بہتر ہے، 79 کو چلے جاؤ۔ یہ آج کی حالت بول رہا ہوں، وہاں جانے کے بعد چینجز ہو گئے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ تو 79 پہ جاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رہا پیچھے، واپس یہ رہا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرم ہے، حرم میں بھی جو ہے ایسے بیریکیڈنگ کر کے آپ لوگوں کو آنے نہیں دیتے۔ نیکسٹ، ہاں نیکسٹ، اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پر بیریکیڈنگ کر دیا ہے، بیریکیڈنگ کر کے صرف وہی لوگ ہیں جو احرام کی حالت میں ہیں، تو اس قسم سے صرف احرام والوں کو چھوڑتے ہیں بیریکیڈنگ کر کے۔ ادھر لوگ ہیں، ادھر بھی بیریکیڈنگ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرم کے اندر بیریکیڈنگ ہے، حرم کے اندر بھی بیریکیڈنگ ہے، آپ کو ہر جگہ جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر بیریکیڈنگز ہیں، آپ کو بیریکیڈنگ کے مطابق ہی آپ کو چھوڑتے ہیں۔ اب آپ جیسے ہی حرم میں داخل ہوتے ہیں، حرم میں داخل ہوتے ہیں، جب کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو آپ کو دعا کرنی ہے۔ مولانا صاحب بیان کیا ہے کہ جو پہلی دعا ہوتی ہے وہاں پر پڑھی گئی کعبے پہ، آپ کو قبول ہوتی ہے۔ ایک حاجی صاحب تھے، کعبے کو نظر پڑتے ہی تمہاری جو دعا ہوتی ہے وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے۔ تمہاری جو دعا ہوگی وہ 35 منٹ حاجی صاحب تھے، ان کو اولاد نے 35 منٹ عرفات کے اندر آپ پہنچنے کے بعد ایک حاجی صاحب تھے، فجر کی نماز بعد میں پڑھیں گے، شہر کے وقت پہ شہر پڑھیں گے، عصر کے وقت پہ عصر پڑھیں گے۔ اولاد کے لیے میں دعا کرنا ان کے دل میں تھا، جو ان کو پوچھے کیا دعا مانگو، اب ہم وہ زندگی کر ان کو تکلیف کی تنگ آ گئی تھی، ماں صاحب بولی جی ہم بہت دولت کے واسطے دعا مانگو۔ ماں کے پاس گئے، ماں کو انکھیاں نہیں تھی، ماں کو پوچھے، ماں نے کعبے پہ نظر پڑتے ہیں کیا دعا مانگتے ہیں؟ بیٹا میرے انکھیاں کے واسطے دعا کرے، میرے آنکھوں کی روشنی کے واسطے۔ اب ان سٹا بیٹی میں آ گئے حاجی صاحب، کن کو اولاد ہونا، اماں کو انکھیاں ہونا، چوروں کو دولت ہونا۔ کیا کرنا؟ جیسے ہی کعبے پہ نظر پڑی دعا کرے، اے اللہ میری اماں کو، اپنے پوترے کو سننے کے جھولے میں جھلتا سو دیکھنا۔ میری اماں اس کے پوترے کو سننے کے گوارے میں جھلتے سو دیکھنا۔ تو ایسی حکمت سے دعا کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کعبے پہ نظر پڑی تو آپ نے دعا کی تھی کہ اے پروردگار میں زندگی بھر جو دعائیں کروں گا ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ایک دعا میں ہزاروں دعاؤں کا آپ نے مانگا تھا۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کیا سننے کا گوارا مانگتی، کیا پورے دعاؤں کی ایک دعا مانگتے یا آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ چلیے اب جیسے داخل ہوتے ہیں اب دعا کرتے ہیں، اب آپ کو کرنا ہے طواف شروع کرنا ہے۔ طواف کہاں سے شروع کریں گے آپ؟ حجر اسود سے۔ حجر اسود کو کیسا ڈھونڈیں گے؟ آپ کو وہاں پر گرین لائٹ دکھائی دیتی ہے، اس گرین لائٹ کے پاس جاؤ مطلب گرین لائٹ کے پاس مت کو جاؤ، گرین لائٹ کے الائنمنٹ پہ جاؤ، گرین لائٹ کو بیٹ کرے تو سامنے تمہارے حجر اسود کا کعبے کا کونا رہتا ہے۔ نیت کرو سب سے پہلے، اے پروردگار میں طواف کے ساتھ چکر کرتا ہوں، تو مجھے اسے قبول فرما، آسان فرما اور قبول فرما۔
اس کے بعد جو ہے نیت کر کے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں گے. اس کے بعد حجر اسود کا استلام کریں گے. استلام کرنے کی معنی وہی ہے حجر اسود کو چومنے کے ہیں. یہ غلط فہمی ہے آپ لوگوں کو کہ چومنے سے ثواب ہے، نہیں، استلام کا بھی وہی ثواب، چومنے کا بھی وہی ثواب. بسم اللہ اللہ اکبر اس طرح حجر اسود کو ہاتھ دکھائیں گے، چومیں گے. چومے تو آواز نہیں آنا، یہ آواز نہیں آنا، چومیں گے. اب آپ جو ہے شروع کریں گے اپنا طواف. یہاں سے آپ شروع کریں گے، ایک چکر لگائیں گے. جب یمنی رکن یمنی کے پاس آئیں گے تو آپ دعا کریں، دعا پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہاں پر آئیں گے، ایک چکر کے بعد استلام کریں گے، 2 چکر، 3 چکر، 4 چکر، 5 چکر، 6 چکر، 7 چکر. 7 چکر ہوتے ہی آپ 8واں استلام یہاں پہ کرتے ہیں. یہ چکر آپ مارتے اس وقت کے اوپر پرپٹ 4 ہوئے کی، 5 ہوئے کی، 5 ہوئے کی، 6 ہوئے کی، 6 ہوئے کی، 7 ہوئے کی. کس کے بھی بیچ میں نہیں، جورو مرد کے بیچ میں اس پرپٹ میاں بولتے 5 ہوئے، جورو بولتے نہیں جی 40 ہے. تجھے کب آیا تھا حساب کتاب کا؟ تو تم نہ ہوتا حساب کتاب آیا تھا تو بزنس یہ ہارڈ ہوتا تھا کیا؟ اس قسم سے اگر آپ کو نیچے یا اوپر کا جب مسئلہ آ گیا تو نیچے کی لیول کو برقرار رکھنا. 4 کی 5 کی ڈوٹ آیا تو 4 کو، 5 کی 6 کی کا تو ڈوٹ آیا تو 5 کو، 6 کی 7 کی کا تو ڈوٹ آیا تو 6 کو. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو میں بہت بھولتا تھا. لطف اللہ مولانا حبلہ میرے ساتھ ہوتے تھے، میں بہت بھولتا تھا. میں بات بہت بھولتا رہے، ہاتھ میں یہ رکھ لے رہے گا تو بول کو مجھے یہ دیے مولانا. سر وہی پہلا چکر ہوا نیچے کھینچا، دوسرا چکر ہوا نیچے کھینچا، تیسری چکر ہوئی نیچے کھینچا، چوتھی چکر کے بعد مولانا پوچھا مولانا میں بھول گیا اوپر سے نیچے کھینچا سکتی کہ نیچے سے اوپر؟ بھولنے والا ہوا تو بھی بھولتا. تو اس واسطے آپ کو نیچے کا لیول کو کنسیڈر کر کے آپ کو 7 چکر مکمل کرنا ہے. اس دوران عصر کی نماز ہو گئی تو امام ابو حنیفہ کہتا ہے عصر کی نماز کے بعد سجدہ نہیں ہے، آپ کو مغرب تک انتظار کرنا ہے. مغرب کی اذان کے بعد وہاں پر جماعت 7 یا 8 منٹ کے بعد ہوتی ہے، اذان کے ساتھ آپ 2 رکعت پڑھ لیں. اسی طرح فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک امام ابو حنیفہ کہتے ہیں سجدہ نہیں ہے. فجر کی نماز آپ کو طواف کرتے وقت کو مل گئی، فجر کی نماز پڑھ لو، سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرو، سن رائز کے بعد آپ 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھ لیں. اب اس کے بعد آپ کو 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھنی ہے. یہ رہا واجب الطواف نماز پڑھنے کے لیے مقام ابراہیم کے پیچھے. مقام ابراہیم کے پیچھے پڑے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ دیکھو اس قسم کی حالت ہوتی ہے، تمہاری گردن دوسرے کے پاما، شہید ہونے میں کوئی شک نہیں. اس واسطے وہاں پر چانس نہیں ہے. Absolutely there is no chance to offer prayer behind مقام ابراہیم. آج کل جو ہے صفا مروہ کے سائڈ میں تھوڑا پولیس والے تھوڑی سی ایک رسی باندھ کر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے دیتے ہیں. صفا مروہ مطاف کا ایریا نہیں ہے، صفا مروہ میں نہیں پڑھنا ہے، مطاف میں آپ کو پڑھنا ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اب آپ زمزم پیئیں گے. زمزم پینے کے بعد یہ دعا کریں گے اے اللہ میں ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع دینے والا ہو، فراغ روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں، شفا من کل داء. اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ 4 ہو گئے چکر تو 4 ڈپازٹ، تیسری چکر میں وضو ٹوٹ گیا تو پھر وضو کرنا، پہلے سے شروع کرنا. 4 کمپلیٹ ہو گئے تو ڈپازٹ. 5ویں میں ٹوٹ گیا تو آپ کو جو ہے 5ویں چکر کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہے اور آپ کو 5 6 7 کمپلیٹ کرنا ہے. وضو کرنے کے واسطے باہر اگر آپ آ رہے ہیں امپاسبل، آپ کو جانے کی اجازت ہے، واپس آنے کی اجازت اس گیٹ سے نہیں ہے. آپ کو ایگزٹ ہو کر نکل کر آئے تو
उस दिन तो फिर तुम्हें अंदर जा नहीं सकते, मगर वहां पर मताफ में 2 जगह हैं जहां पर आप वजू कर सकते हैं। एक किंग फहद, बाबुल फहद के नीचे जो एस्केलेटर्स हैं उसके नीचे एक जगह है। सफा मरवा जो है वहां पर बीच में एक जगह वजू करने के लिए चांसेस हैं। ये 2 जगह को ढूंढने के वास्ते आपको या तो कोलंबस बनना है या तो वास्को डी गामा बनना है। ढूंढे तो मिलने के बाद आप देख सकते हैं अब्ल्यूशन फॉर मेल, यहाँ पर औरतें भी वजू करती हैं। इसी तरह अब्ल्यूशन फॉर फीमेल, हाँ ये वजू खाना फॉर फीमेल, ये सफा मरवा के पास। तो इस किस्म से 2 जगह आपको अंदर वजू खाने हैं, आप वजू करें। फिर आप चाहे पहले से शुरू करें या 5वां 6वां या 7वां चक्कर आप शुरू करें। नेक्स्ट, अब उसके बाद 9वीं मर्तबा आप इस अलाइनमेंट पे आकर दूर सफा मरवा में जाकर वहां पर आपको इस अलाइनमेंट में आकर 9वीं मर्तबा आपको इस्तेलाम करना है। 9वीं मर्तबा इस्तेलाम करने के बाद कहाँ जाना है? सफा मरवे। ये रहा सफा मरवा स्टार्ट हियर। सफा मरवा पे जब आप जाते हैं फिर नियत करें, ऐ परवरदिगार सफे मरवा की मैं 7 चक्कर लगाता हूँ, तू मुझे इसके लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। शुरू करें। ग्रीन लाइट आती है, ग्रीन लाइट आने के बाद नेक्स्ट ग्रीन लाइट आती है, ग्रीन लाइट पे आपको दौड़ना है। दौड़ना बोले तो 100 मीटर नहीं, सही सी जागी। मौलाना फरमा रहे थे कि अम्मी हाजरा भागी थी, वो अदा इतनी पसंद आई कि ता क़यामत तक औरतों को भागना नहीं है, उस सुन्नत को बरकरार रखने के लिए हम लोगों को भागना है। तेरा सफा से शुरू, मरवा 1 2 3 4 5 6 7 मरवा पे आपके 7 चक्कर खत्म हो जाते हैं। अब क्या करना है? क्या करना है? हलक करना है। हलक करने के वास्ते पहले मरवा के बाहर आ गए तो वहां हजामा थे, औरता जो है खींचने को कौन कौन की खड़े रहते थे, अब वो हिस्सा नहीं है। आपको मरवा से बाहर आने के बाद पूरा सफा मरवा की लाइन कंप्लीट, आपको वो प्रिंस के घर के पीछे से गेट नंबर 1 के पास आपको तिन्हें वो जमजम टावर को आए तो वहां पर हजामा के दुकान हैं। रास्ते में पकड़ लेते हो, पहचान लेते हो ना, हाजी साहब हाला को बुला लेके जाती। 10 रियाल हमेशा रहता है, वो हज के वक्त पर 15 रियाल देखो तुम ना सिर उड़ा लेना, मट्टम करने के वास्ते 15 रियाल देना है, दे डालो बाकायदा 15 रियाल के बाद अभी मट्टम कर लो। नेक्स्ट मैं आपको इसका रिव्यू कर देता हूं। समझ आएंगे 7 चक्कर, मुकाम इब्राहिम, जमजम के बाद सफा मरवा के बाद आपको हजामत, आपको सिर को मटक करना है। आप जब एक मरतबा हलफ कर लेते हैं तो अब आप अपनी बीवियों की, बेटियों के आप बाल काट सकते हैं, या औरतें एक औरत के जब बाल कट गए हों वो औरत दूसरों की बाल काट सकती है। तो इस किस्म से आपका उम्रा खत्म हुआ। एनी डाउट्स? नहीं, जैसे ही उम्रा खत्म हुआ वो सही मस्जिद आयशा ओल्ड की जबीश खत्म कर लेना, 7 चक्कर हो गए, आपको हलाक कर लेना, जबीश कर लेना। अच्छा, दोबारा आपको अगर उम्रा करना है तो आपको उम्रा करने के चांसेस हैं। कैसा? आपको मस्जिद आयशा जाना है। मस्जिद आयशा ये 18th सेंचुरी की फोटोग्राफ है, आज मस्जिद आयशा ऐसी नहीं है। मस्जिद आयशा आज जो है ये रही मस्जिद आयशा, द एंड ऑफ हरम बाउंड्री। आपको मस्जिद आयशा जाना है, दोबारा नियत करना है। उसका तरीका बड़ा आसान, अजीजिया में घर में कमरे में पानी की नहा लो, एहराम बन लो,
باہر آؤ ٹیکسیاں ملتی عمرہ 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 ٹیکسیاں ملتی 5 ریال 10 ریال ڈیپینڈس اپون دی سچویشن سیدھا مسجد عائشہ جاؤ وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھو پھر وہاں سے نیت کرو لبیک کہو پھر وہاں ٹیکسیاں ملتی حرم 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 اب حرم کو آؤ پھر اتنا پورا حصہ کرو کل ایک عمرہ کرا تھا آج ایک عمرہ کرو سر کے اوپر بانچ نہیں 10 ریال کہیں کو ویسٹ کرنا ہو تو چھوڑے تو آپ کا عمرہ پورا نہیں ہوا حلف دوبارہ کرنا ضروری حلف پورا اس طرح پورے سر کو مڑانا ضروری ہے بعض لوگ جس کو سے باہر قطر کو چھوڑ دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف کرنے والوں کو 3 مرتبہ دعائیں اور رحمتیں اور کٹنگ کرنے والے کو صرف 1 مرتبہ ہمارے کو کیا کرنا ہے زندگی بھر سرام ڈالے ہمیں کہ دیکھی جنے سرام ڈالا لے آجا کو حلف کر لیں گے اس میں کوئی شان پر اس میں کوئی گنجائش مت رکھو